بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالت من اختصہ من بین الانام بجوامع الکلم وجواہر الحکم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی فی مقام آخر ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی نے انسان کے اوپر جتنی بھی نعمتیں کی ہیں ان تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے۔ جس انسان کے پاس ایمان کی دولت نہ ہو تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون۔ اللہ کی نظر میں بغیر ایمان والے لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو ساری نعمتوں میں سب سے افضل نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں بغیر مانگے بلا استحقاق ایمان کی یہ دولت عطا فرمائی۔ اللہ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کے بے شمار واقعات کو بیان کیا، اور وہ تمام واقعات ہمارے لیے سبق آموز بھی ہیں اور ان سے ہم نصیحت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ دو واقعات قرآن سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور ان دونوں واقعات کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ دل میں اترتا ہے تو پھر حالات کا مقابلہ کرنا انسان کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ ایک ایمان وہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، جس کا حقیقت سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ خاص کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حقیقی معنوں میں مسلمان نہیں ہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جو صدق دل سے اللہ اور اس کے رسول اور روز قیامت اور موت کے بعد کی زندگی کا یقین نہ رکھتا ہو، لیکن حقیقت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے جب حالات آتے ہیں تو ہم ڈگمگا جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 30 میں ایک سورت ہے سورۃ البروج، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت اور بڑا ایک اہم واقعہ اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقواموں میں سے ایک قوم کا ایک واقعہ سنایا۔ اور سورہ بروج کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
واقعے کو بیان کرنے سے پہلے انداز یہ اختیار فرماتے ہیں، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، 4 قسمیں اللہ نے اٹھائیں کہ قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، اور قسم ہے اس دن کی جو حاضر ہونے والا ہے، اور قسم ہے اس دن کی جس کے لیے حاضر ہوا جاتا ہے۔ والیوم الموعود سے مراد روز قیامت، وشاہدن سے مراد آج کا دن جمعۃ المبارک کا دن، ومشہود سے مراد یوم عرفہ۔ یہ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا، فرمایا قتل اصحاب الاخدود، خندقیں کھودنے والے جو تھے وہ سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ اب یہ جو آیت ہے، اس آیت کی تفسیر میں علماء نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ آگے اس واقعے کو اللہ یوں بیان کرتا ہے، النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جو غیر مسلم تھا، کافر تھا۔ اس بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس زمانے میں ایک تو علم نجوم بہت ہوا کرتا تھا، جادو کا علم، یہ لوگ بڑی خوشی سے اس کو سیکھتے تھے اور اس کا بہت عروج تھا۔ اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم میں جو چیز عروج پہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وقت کے نبی کو اسی چیز کا معجزہ عطا فرماتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو بہت عروج پہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ ایسا عطا فرمایا کہ جب وہ اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں فصاحت اور بلاغت بڑے عروج پہ تھی، تو اللہ نے آپ کو کلام ایسا عطا فرمایا کہ جس کا توڑ کوئی نہیں۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہیں پہ فرمایا فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، کہ اس قرآن کی طرح ایک آیت یا 10 آیات یا ایک سورت ہی لے آؤ۔ تو موقع کی مناسبت سے اللہ اپنے نبیوں کو ویسے معجزے عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یمن کا یہ جو بادشاہ تھا، اس کا نام تھا یوسف ذو نواس۔ اس کے پاس ایک کاہن، ایک نجومی رہا کرتا تھا۔ اس نجومی نے، اس کو آپ اس بادشاہ کا وزیر کہہ لیں یا اخص الخواص بندوں میں سے ایک بندہ کہہ لیں، اس کاہن یا اس ساحر نے، دونوں لفظ احادیث میں ملتے ہیں کہ بعض نے ساحر کہا کہ جادو کا علم تھا، بعض نے کاہن کہا۔ اس نے بادشاہ وقت سے کہا کہ میری عمر بہت ہو چکی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ اپنا علم کسی کو منتقل کر جاؤں، تو آپ مجھے کوئی ایسا بندہ دیں جس کو میں یہ اپنا علم سکھلا دوں۔ بادشاہ وقت نے ایک لڑکے کا انتخاب کیا، اور وہ لڑکا اس کاہن سے وہ علم سیکھنے لگا۔ جب وہ لڑکا، اس لڑکے کا نام تھا عبداللہ بن تامر، جب یہ لڑکا کاہن کے پاس علم سیکھنے کے لیے آتا اپنے گھر سے، تو اس کے گھر سے کاہن تک پہنچنے کے لیے جو راستہ تھا، اس راستے میں ایک راہب رہا کرتا تھا۔ اور راہب اس زمانے میں اس کو کہا جاتا تھا
کہ جو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مذہب پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہو۔ اور یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے 70 سال قبل کا یہ واقعہ ہے۔ اب جب یہ لڑکا کاہن کے پاس آتا تو راستے میں وہ راہب کا گھر تھا، تو یہ اس راہب کے پاس کچھ دیر کے لیے ٹھہرتا اور اس سے دین کی باتیں سیکھتا، اور پھر کاہن کے پاس چلا جاتا، کاہن سے علم نجوم یا جادو کا علم سیکھتا، پھر واپسی پہ پھر اس راہب کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتا اور اس سے علم سیکھتا اور گھر پہنچ جاتا۔ غرض یہ کہ یہ ایک ہی وقت میں 2 جگہ سے علم سیکھ رہا تھا، راہب سے بھی اور کاہن سے بھی۔ اب یہ اس کے ذہن میں ایک مرتبہ یہ بات آئی کہ راہب کا دین سچا ہے یا کاہن کا علم سچا ہے، تو اس کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ تو اتفاقاً جس راستے سے یہ گزرتا تھا اس راستے پر ایک دن ایک شیر بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکے کے دل میں یہ خیال آیا کہ آج اچھا موقع ہے اس راہب کو سچا یا جھوٹا ثابت کرنے کا۔ اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھایا اور اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو یہ جو پتھر میں نے اٹھایا ہے اس شیر کو مارنے کے لیے، اس پتھر سے یہ شیر اگر مر گیا تو میں سمجھوں گا کہ راہب کا دین سچا ہے، اور اگر یہ شیر نہ مرا تو اس کا مطلب ہے کہ راہب کا دین سچا نہیں ہے۔ اللہ کی شان ایسا ہوا کہ جب اس نے وہ پتھر اٹھایا اور اس شیر کو مارا تو وہ شیر مر گیا۔ اب شیر بڑا طاقتور جانور ہوتا ہے، پتھر تو اس پہ خراش بھی نہیں ڈال سکتا، تو اس لڑکے کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ راہب کا دین سچا ہے۔ آہستہ آہستہ اس بچے کے ہاتھ میں اللہ نے ایسی شفا بھی رکھ دی کہ وہ جس پہ کچھ پڑھ کے دم کرتا یا اس کے لیے دعا کرتا اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے تھے۔ رفتہ رفتہ یہ بات بادشاہ وقت تک پہنچ گئی۔ غرض یہ کہ بادشاہ وقت نے اس کاہن کو اس کی سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے اور اس راہب کو وہ دین سکھانے کی وجہ سے ان دونوں کو بادشاہ وقت نے راہب کو شہید کروا دیا اور کاہن کو قتل کروا دیا۔ اور یہ جو لڑکا تھا اس لڑکے کے ساتھ اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور کہا کہ اس کو پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اور وہاں اوپر لے جا کر اس کو پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرا دو اور اس کو شہید کر دو۔ اب جب اس لڑکے کو لے کر گئے اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے تو اس لڑکے نے ایک دعا کی اور اس نے کہا اللہم اکفینیہم بما شئت، اے اللہ تم میری طرف سے ان کے لیے جیسے مناسب سمجھے کافی ہو جا۔ ایک دم وہ پہاڑ ہلا اور جتنے لوگ اس لڑکے کو لے کے گئے تھے وہ سارے پہاڑ سے نیچے گرے اور ہلاک ہو گئے، اور یہ لڑکا صحیح سالم تندرست واپس آ گیا۔ بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ میرے سارے ساتھی جو میں نے اس کو ختم کرنے کے لیے bھیجے تھے وہ خود ہلاک ہو گئے اور یہ لڑکا بچ گیا، تو بادشاہ نے اور بندوں کا انتخاب کیا اور کہا اس کو دریا میں لے جاؤ اور اس کو پانی میں غرق کر دو۔ اب جب وہ اس لڑکے کو لے کر دریا میں پہنچے تو اس نے پھر وہی دعا کی اللہم اکفینیہم بما شئت، یا اللہ میری طرف سے آپ ہی ان کے لیے کافی ہو جائیے۔ تو وہ کشتی والے سارے ڈوب کے ہلاک ہو گئے اور یہ لڑکا صحیح سالم بچ گیا اور واپس پھر آ گیا۔ پھر اس لڑکے نے بادشاہ وقت سے خود کہا کہ اگر آپ مجھے ختم کرنا چاہتے ہیں تو جو طریقہ کار آپ نے اختیار کیا ہے وہ درست نہیں، آپ کو طریقہ میں بتا دیتا ہوں، آپ اس طریقے پہ عمل کیجئے تو آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔
اب یہاں پہ ایک قابل غور بات میں عرض کرنے لگا ہوں، جو بات میں نے شروع میں بھی اشارتاً کہی کہ جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ دل میں اتر جاتا ہے تو پھر انسان کا دنیا میں رہنے کو دل نہیں کرتا۔ اس لیے تو ایک صحابی رسول نے کافر بادشاہ یا کافر قوم کے سامنے یہ کہا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسے لوگ ہیں جو موت کو ایسے پیار کرتے ہیں جیسے تم لوگ شراب کو پیار کرتے ہو۔ اب صحابہ اکرام موت سے پیار کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ دل میں اتر چکا تھا اور انہیں پتہ تھا کہ یہ جو 4 روزہ زندگی اور یہ جو دنیا ہے اور اس کی جو یہ زیب و زینت اور آرائش، یہ بظاہر سب کچھ عارضی ہے اور اصل جو حقیقت ہے وہ آخرت ہے۔ اس لیے وہ دنیا کو ترجیح اور اہمیت بالکل بھی نہیں دیتے تھے، اور آخرت ان کا سب سے اولین مقصد ہوا کرتا تھا۔ تو اس لڑکے نے جب کہا کہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، تو اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ ان کے دل میں اتر چکا تھا اور دنیا میں رہنے کو اب ان کا دل نہیں کرتا تھا، اور ہر وقت یہ طلب اور چاہت دل میں ہوتی تھی کہ کب ہم اپنے اللہ سے جا کے، مالک حقیقی سے جا کے ملیں، اور جن نعمتوں کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے ان نعمتوں کو حاصل کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے کہا کہ آپ اپنی ساری پبلک کو ایک میدان میں اکٹھا کریں اور مجھے ایک اونچی جگہ پہ آپ کھڑا کریں، اور پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکالیں اور بسم اللہ ربی یہ جملہ کہہ کے وہ تیر میرے اوپر چلائیں، تو اس سے میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے مجمع کو اکٹھا کیا، لڑکے کو ایک اونچی جگہ پہ کھڑا کیا اور اس کے ترکش سے ایک تیر نکالا، اور چونکہ وہ بادشاہ تو اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا، تو جب اس نے کہا بسم اللہ ربی، یعنی اللہ کا نام لیا، اب سارا مجمع جو قریب کھڑا تھا انہوں نے دیکھا بھئی یہ بادشاہ تو اللہ کا بڑا مخالف ہے، اللہ کو تو مانتا ہی نہیں بلکہ جو اللہ کو مانے اس کو یہ قتل کروا دیتا ہے، آج یہ خود اللہ کا نام کیوں لے رہا ہے؟ جب اس نے اللہ کا نام لے کے وہ تیر چلایا تو وہ تیر سیدھا جا کے اس لڑکے کے کنپٹی پہ جا کے لگا، اور وہ لڑکا اس نے جام شہادت نوش کیا۔ جب سارے مجمع نے یہ منظر دیکھا تو یہ منظر دیکھ کر وہ سارا کا سارا مجمع مسلمان ہو گیا، اور انہوں نے اس وقت کا جو سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو مذہب تھا اس مذہب کو قبول کیا اور اپنی زندگیوں کو بدلا، اور وہ غلط کام جو ان کی زندگیوں کے اندر تھے ان سے اجتناب کیا اور راہ راست پر وہ لوگ آ گئے۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ مبارک میں یمن کے علاقے میں ایک جگہ سے کھدائی کی جا رہی تھی، تو دوران کھدائی جہاں پہ اس لڑکے کی قبر تھی، جب اس جگہ پہ پہنچے اور کھدائی وہاں سے کی گئی تو اس کی جسم مبارک جو اس وقت جب وہ شہید ہوئے تھے جیسا اس وقت تھا، قبر جب ان کی کھودی گئی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اس وقت بھی ان کا جسم ویسا کا ویسا ہی تھا، اور انہوں نے اپنا ایک ہاتھ اپنی کنپٹی کے اوپر رکھا ہوا تھا، اور جیسے ہی وہ ہاتھ ہٹایا ان کا تو ان سے خون بہنے لگا۔ جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ نے فرمایا ان کی قبر کو اسی طرح برابر کر دو اور کھدائی کا کام وہاں سے روک دو۔ اسی لیے تو قرآن میں اللہ نے کہا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ ہے، انہیں ان کے رب کے پاس رزق دیا جاتا ہے، لیکن تمہیں اس کی خبر کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس نے اپنے جان کی بازی تو لگا دی۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو یہ سوچ کے کہ بادشاہ نے پکڑ لیا اب تو جان چلی جائے گی،
تو 100 ہیلے بہانے کرتا، لیکن ایمان جب حقیقت کے ساتھ اترا تو اس نے اپنی جان کی بازی خوشی سے لگائی، اور اس کی وہ منظر دیکھ کر اور اس کا دنیا سے جانا بھی بہت بڑے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن گیا۔ اسی طریقے سے آپ ان جادوگروں کا واقعہ آپ پڑھ لیجئے، سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ وہ جو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جب آئے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف نبی بنا کے بھیجا، اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا، ہم نے فرعون کو اپنی تمام نشانیاں دکھلائیں، لیکن اس نے کیا کیا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اس نے جھٹلایا، نافرمانی کی، انکار کیا۔ دونوں مختلف مقامات پہ، کہیں پہ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ آتا ہے، یہاں پہ فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ آتا ہے کہ مانا بھی کوئی نہیں، انکار بھی کیا۔ اور الٹا موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہنے لگے اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، یہ جو آپ لاٹھی کو نیچے ڈالتے ہو اور اس سے اژدہا بن جاتا ہے، اور جو اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں بغل میں ڈال کے باہر نکالتے ہو وہ چمکدار ہو جاتا ہے، اور 9 بڑی بڑی نشانیاں قرآن نے بیان کی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ تو فرعون نے کہا اجئتنا، کیا یہ اس لیے لے کے آئے ہو لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کہ ہمیں ہمارے ملک سے نکال دو؟ فلا، بجائے یہ کہ بات کو سمجھتا، الٹا موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، کہ ہم بھی آپ کے مقابلے میں اس سے بھی بڑا جادو لے کے آئیں گے۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، ایسا کر کہ اپنے اور ہمارے درمیان ایک وعدہ، ایک دن مقرر کر لے، لا نخلفہ نحن ولا انت، نہ ہم اس کی مخالفت کریں نہ تو اس کی مخالفت کر، لیکن جگہ ایسی ہونی چاہیے۔ فرعون نے کہا مکاناً سوا، اس کے 2 ترجمے علماء نے لکھے، ایک تو سوا کہتے ہیں ہموار میدان کو، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ ایسی ہو کہ ہمارے اور تمہارے لوگوں کے لیے فاصلے کے اعتبار سے برابر ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ مقابلہ دیکھنے کے لیے آدھے لوگ پہنچ ہی نہ سکیں، تو ایسی کوئی درمیانی جگہ مقرر کی جائے جو دونوں طرف کی پبلک کے لیے برابر ہو۔ اب جب فرعون نے کہا کہ بھائی کوئی جگہ کا تعین کرو، کوئی دن کا تعین کرو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم یوم الزینہ، وعدے کا دن وہ تمہاری زینت کا دن ہے۔ زینت سے مراد، اس کی مختلف تفاسیر علماء نے لکھی ہیں، ایک تو بنی اسرائیل سال میں اپنا ایک خصوصی تہوار مناتے تھے، یا تو اس سے مراد وہ دن ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ سال میں ایک مرتبہ فرعون جو تھا وہ اپنی سالگرہ مناتا تھا، یا وہ مراد ہے، یا اس سے جشن تاج پوشی جو ہوتی تھی، یعنی اس کے سال کے بعد جو اس کا تاج بدلا جاتا تھا، ساری پبلک اکٹھی ہوتی تھی، وہ مراد ہے، یا اس سے مراد محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ تو جو بھی دن ہو جس میں وہ لوگ اکٹھے ہوتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موعدکم یوم الزینہ، تمہاری زینت کا دن ہی مقابلے کا دن ہوگا، اور ٹائم کیا ہوگا؟ فرمایا وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، ضحیٰ کہتے ہیں جب سورج اپنی اس سطح پہ پہنچ جائے کہ اس کی تپش کی وجہ سے زمین پر چلنے میں دقت آتی ہو، یعنی پاؤں جلتے ہوں، وہ تقریباً 10 11 12 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے، جب سورج کی گرمی تیز ہو چکی ہوتی ہے، اور اس وقت لوگ اپنے کھانے پینے اور تمام معاملات سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ جب سورج اپنے عروج پہ ہو وہ مقابلے کا ٹائم ہوگا، اور دن جو ہے وہ تمہاری زینت کا دن ہوگا۔ اب جب یہ بات طے ہو گئی، فتولیٰ فرعون فجمع کیدہ ثم اتی،
اب فرعون نے اب پورے علاقے میں منادی کروائی کہ بھئی جو بھی جادو کا فن جانتے ہیں، جادو کے بارے میں مہارت رکھتے ہیں، سارے اکٹھے ہو جائیں۔ اب ایک بہت بڑی جمعیت فرعون نے تیار کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اب جب پوری جماعت ایک تیار کر لی، اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے آ کے کہنے لگے، وہ جادوگر بھی آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے یہ کہا، جب وہ جادوگر سامنے آئے نا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ویلکم، افسوس تمہارے اوپر کہ تم اب تک حقیقت کو نہ پہچان سکے کہ میں جو چیز لے کے آیا ہوں کیا وہ جادو ہے یا اللہ کی طرف سے ایک حقیقت ہے، اور تم لوگ اس میں فرق نہ کر سکے۔ لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب وقد خاب من افترا۔ یہ نصیحت کی موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہ اللہ پر جھوٹ مت باندھو۔ وہ کیا جھوٹ باندھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو اور ان کے معجزات کو جادو کہتے تھے، اور معجزات کو جادو کہنا یہ تو اللہ پر صریح جھوٹ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وقد خاب من افترا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوا، ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوا۔ اب جب یہ نصیحت کی موسیٰ علیہ السلام نے، فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى، آپس میں مشورہ کرنے لگے، آدھے کہنے لگے بات تو صحیح ہے، آدھے کہنے لگے نہیں، تو اب کچھ ہاں کرنے لگے کچھ نہ کرنے لگے، مقابلہ کریں، اگر ہار گئے تو پھر ہم نبی کے مقابلے میں جب آئیں گے تو پھر تباہی ہمارا مقدر ہے، اگر مقابلہ نہیں کرتے تو پبلک کے سامنے رسوائی ہے۔ پھر بہانہ کیا بنایا انہوں نے، کہنے لگے قالوا ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی۔ کہنے لگے یہ دونوں بھائی جو ہیں یہ جادوگر ہیں اور اپنے جادو کے ذریعے تمہیں تمہارے ملک سے بھی نکالنا چاہتے ہیں، اور جو تمہارے آباء و اجداد کا ایک بڑا مہذب طریقہ اور دین ہے اس سے بھی تمہیں دور کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی نبی کے دین کو، نبی کے طور طریقوں کو تو مہذب نہیں کہا، اپنے آباء و اجداد کی وہ تمام غلط اور باطل عقائد اور نظریات اور رسومات کو کہہ رہے ہیں بطریقتکم المثلی، یہ جو تمہارے آباء و اجداد کا مہذب ایک طریقہ چلا آ رہا ہے اس سے تمہیں دور کرنا چاہتے ہیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ۔ اب سارے کٹھے ہو کے اب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اب ایسے سمجھ لیجئے کہ جیسے آمنے سامنے صفیں بنی ہوئی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں نے پوچھا، کہنے لگے قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا۔ اب بتائیے، فرمائیے کہ پہل آپ کریں گے یا ہم پہل کریں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القو، تم پہل کرو، تم دکھاؤ اپنا کرتب، اپنا فن کا مظاہرہ کرو، کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، ان کے ہاتھ میں جو رسیاں اور جو لاٹھیاں تھیں وہ انہوں نے جب زمین پر ڈالی تو وہ ساری کے ساری سانپ بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں وہ دوڑتے ہوئے سانپ بنے، چونکہ جادو ایک ایسا اثر ہوتا ہے جو اگلے بندے کے اوپر ایک نظر بند کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تھی تو وہ لاٹھیاں اور رسیاں ہی، لیکن اگلا آدمی ان کو سانپ محسوس کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب انہوں نے وہ لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ بعض جاہل علماء جو ہوتے ہیں نا، بعض جاہل خطیب جو ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ ایک جملہ بول جاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے سانپوں کو دیکھا تو ڈر گئے، حالانکہ اس آیت کی تفسیر اگر آپ پڑھیں نا
تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے دل میں خوف محسوس کیا تو وہ خوف کیا تھا؟ کیا وہ ان سانپوں کو دیکھ کے ڈرے تھے کہ اب کیا بنے گا؟ اگر سانپوں کو دیکھ کے ڈر گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر تو نبی کو اللہ کی ذات پہ یقین ہی کوئی نہیں۔ سانپوں کو دیکھ کے ڈرنے کا مسئلہ نہیں تھا، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف اس چیز کا تھا کہ جو فن انہوں نے دکھایا ہے، انہوں نے بھی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالی اور سانپ بن گئے، اور میں نے بھی اپنی لاٹھی کو ڈالنا ہے، اس سے بھی سانپ بنے گا۔ تو جب سانپ کو کھائے گا تو لوگ حقیقت اور حق اور باطل میں فرق کیسے کریں گے؟ تو لوگ کہیں معجزے کو بھی جادو نہ کہہ دیں، یہ خوف موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھا کہ حقیقت اور مجاز میں فرق نہیں کر سکیں گے لوگ کہ معجزہ کیا تھا اور جادو کیا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو خوف آپ اپنے دل میں محسوس کر رہے ہو اس کو ہم دور کریں گے، انک انت الاعلی، غالب آپ ہی ہوں گے۔ اور حکم دیا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ اب توجہ رکھنا، میں جو قابل غور بات میں سنانا چاہتا تھا اس پورے واقعے میں وہ اب اگلی 2 آیات میں آ رہی ہے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ ڈالیے آپ بھی اپنی لاٹھی کو، وہ لاٹھی کیا کرے گی کہ جو کچھ انہوں نے سانپ بنائے ہیں اپنی لاٹھیوں اور رسیوں کے ذریعے سب کو وہ نگل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا، اپنی لاٹھی کو ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا بنا، وہ ساری رسیاں اور وہ لاٹھیاں جن کے سانپ بنے تھے وہ ایک ہی لقمے میں وہ سانپ کھا گیا۔ اب جب یہ منظر دیکھا نا ان جادوگروں نے، مسلمان نہیں تھے وہ جادوگر، توجہ رکھنا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، فوراً وہ جادوگر سجدے میں گرے اور سجدے میں گر کے کہنے لگے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے آئے۔ اب تک ایمان سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن جب ایمان اترا دل میں تو اپنی حقیقت کے ساتھ اترا تو فوراً ان کو کھرا اور کھوٹا سمجھ میں آ گیا۔ ایک آج ہم مسلمان ہیں، ماں کی گود سے کلمہ ہمیں نصیب ہوا اور آج تک ہم حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکے، کھرے اور کھوٹے کی پہچان نہیں کر سکے۔ ایک طرف حلال رکھو ایک طرف حرام رکھو، مسلمان فرق نہیں کر سکتا۔ فرق کا مطلب کہ حرام کو چھوڑ نہیں سکتا، حلال کو اپنا نہیں سکتا، تو کیا ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ اس کے دل میں اترا؟ اور فرعون نے آگے کیا کہا؟ آگے یہ ہوتی ہے ایمان کی حقیقت۔ جب فرعون نے دیکھا کہ میں تو ان جادوگروں کی اتنی بڑی جم غفیر کو لایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو شکست دینے کے لیے، یہ تو الٹا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے، تو کہنے لگے آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میری اجازت سے پہلے ایمان لے آئے۔ لگتا یوں ہے انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ جو تم آئے تھے میرے ساتھی بن کے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارا ساتھی ہے، تمہارا استاد ہے اور تم اس کے شاگرد ہو، اور یہ تو سارا معاملہ تم نے مل جل کے کیا۔ آگے پھر فرعون نے دھمکی دی، کہنے لگے فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اب تم اپنے اس کیے کی سزا سن لو کہ میں تمہیں کھجور کے تنوں پہ لٹکاؤں گا، سولی دوں گا، اور تمہارے ہاتھ پاؤں خلاف طریقے سے کاٹوں گا، یعنی دایاں ہاتھ بایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، اس طریقے سے سزا دوں گا۔ اور آگے کہا وَلَتَعْلَمُنَّ، تم جان لوگے أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، کہ کون سب سے زیادہ سخت عذاب دینے والا ہے اور کون سب سے زیادہ اس دنیا میں باقی رہنے والا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، یہ جادوگر کوئی ایسے نہیں تھے کہ ان کے جب یہ گھر سے نکلے تھے تو بس اکیلا وہی ایک فرد تھا اور پیچھے کوئی ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے کوئی نہیں تھے، ان کی بھی ہماری طرح ہی فیملیاں تھیں۔ یہاں آ کے صورتحال بدلی تو یہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ اب اگر فرعون نے اتنی بڑی دھمکی دے دی، مارے جائیں گے، پیچھے بیوی بچوں کا کیا بنے گا، کاروبار کا کیا ہوگا،
کہنے لگے قالوا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر، ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے اس لیے کہ وہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے گا، اور یہ جو جادو کے مقابلے میں جو یہ مقابلہ ہوا اس کے لیے بھی آپ نے ہمیں مجبور کیا، ورنہ ہم نہیں چاہتے تھے۔ اب انہوں نے ان جادوگروں نے جب یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تو فرعون کی دھمکی کا جواب کیا دیا، کہنے لگے لن نؤثرک علی ما جئتنا، ہم آپ کو ترجیح نہیں دے سکتے اس چیز پر جو ہمارے پاس آئی من البینات، واضح نشانیوں میں سے۔ ایک تو تیرا جادو کا فریب، دوسرا ہم نے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ حقیقی معجزہ دیکھا، تو اس فریب کے لیے ہم اس حقیقت کو نہیں ٹھکرا سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ تو نے کہا کہ کون باقی رہے گا اور کون سخت عذاب دے گا، تو ہمارا رب وہ ہمیشہ قائم اور دائم اور باقی رہنے والا ہے۔ اور فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا، تمہیں سولی پہ لٹکاؤں گا، تو جادوگروں نے جواب دیا کہ تو ہمیں کیا سزا دے سکتا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، یہی تیری سزا کا اختتام ہے کہ تو اپنی حکومت اور اپنی طاقت کا استعمال دنیا کی زندگی تک کر سکتا ہے ہمارے اوپر، اور دنیا کی زندگی کی کہانی موت پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، تو کیا کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ کہ ہمیں موت دے سکتا ہے؟ فقض ما انت قاض، کر جو تو نے کرنا ہے، اور تیرا کرنا یہی ہے کہ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، کہ تو موت دے دے گا ہمیں۔ جب جادوگروں نے یہ جواب فرعون کو دیا تو علماء نے قرآن میں اس کی یہاں سے آگے واقعہ نہیں ہے کہ پھر فرعون نے جادوگروں کے ساتھ کیا کیا، لیکن مفسرین نے اور احادیث کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے کہ فرعون نے ان تمام جادوگروں کو شام ڈھلنے سے پہلے سب کو شہید کروا دیا، اور جو صبح آئے تھے کافر بن کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کے دوست اور محبوب بن کے دنیا سے رخصت ہو رہے۔ پہلے ایمان دور دور تک نہیں تھا ان کے قریب، لیکن جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ اترا تو پھر وہ وقت کے سب سے بڑے بادشاہ سے بھی ٹکرا گئے۔ اور ایک ایمان کی کیفیت ہماری ہے، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں ایک جملہ، میں نے کئی مواقع پہ یہ سنا کہ ایمان جو ہے وہ بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ مجھے کبھی کبھی تعجب بھی ہوتا ہے یہ جملہ بولنے والوں پر، اور کہ ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان بڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہم یہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، روز قیامت برحق ہے، موت کے بعد اٹھنا ہے، حساب و کتاب، یہ تمام چیزیں۔ تو بڑھنے کا مطلب کیا ہوا کہ ان میں کسی چیز کا اضافہ ہوا، اور گھٹنے کا مطلب کیا ہوا کہ ان میں کسی چیز کی کمی ہوئی۔ ایمان نہ کبھی بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، ایمان کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ ماحول کے اعتبار سے کبھی بڑھتی ہیں کبھی گھٹتی ہیں۔ ایمان نہیں بڑھتا، آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ رسول کی ابھی بات سن رہے ہیں، آپ کی کیفیت ابھی کچھ اور ہے، باہر بازار میں جا کے آپ اپنے یار دوستوں کے ساتھ کوئی اور ٹاپک پہ گفتگو کریں تو ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوگی۔ تو کیفیات میں اضافہ ہوتا ہے ماحول کی بیس پہ، کہ اس کو جیسی غذا ملتی، اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرا کرو۔ صحابہ نے پوچھا سرکار جنت کے باغ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ذکر کے حلقے یہ جنت کے باغ ہیں، کہ جب تمہیں ذکر کے حلقے ملے ان سے خوب استفادہ حاصل کرو، اس لیے کہ ان ذکر کے حلقوں سے ایمانی کیپیسٹی مضبوط ہوتی۔ اب ان جادوگروں نے جب یہ مسلمان ہوئے تو فرعون کی بیوی چونکہ وہ بھی تخت پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس نے جب یہ منظر دیکھا، یہ سارا منظر اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی تھی، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو وہ بھی وہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ فرعون پہلے وہ پریشان تھا کہ پبلک میری بات نہیں مانتی،
اب اس کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ میری اپنی بیوی موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئی، اس نے وہ ظلم و ستم کیا اپنی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم پر۔ آپ اٹھائیے قرآن کا 28واں پارہ سورۃ التحریم، اس کا آخری رکوع اس میں واقع موجود ہے، اور قرآن کہتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، کہ اللہ نے فرعون کی بیوی کا واقعہ سنایا، اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے کہا، آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی، جب فرعون کے ظلم و ستم سے وہ تنگ آ گئی، فرعون ایسی سزا دلواتا تھا کہ ہاتھ پاؤں کو پھیلا کے ان میں میخیں گڑوا دیا کرتا تھا، اور قرآن سورہ فجر میں کہتا ہے فرعون کے بارے میں وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، وہ فرعون جو میخوں والا تھا، اب ہاتھ میں اور پاؤں میں، چاروں ہاتھ پاؤں میں میخیں لگوا دی جائیں، بندہ ہل بھی نہ سکے، اور مختلف طریقوں سے سزائیں دی جا رہی ہیں۔ تو بیوی نے کہا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب اب یہ فرعون کا ظلم و ستم سہ کے اب میں تھک چکی ہوں، اب میری ایک درخواست ہے، اور یہ دعا اس نے اس وقت کی جب فرعون نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں میں کیلیں گڑوا کے اور اوپر سے بڑا بھاری پتھر اس کے اوپر ڈالو تاکہ اس کا ریزہ ریزہ ہو جائے۔ تو جب وہ پتھر لے کے اوپر پہنچے تو یہاں پہ آسیہ بنت مزاحم کہہ رہی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ تیرے قریب جنت میں ایک گھر چاہیے، اور دوسری گزارش میری یہ ہے نجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، یا اللہ مجھے اس ظالم فرعون سے بھی نجات عطا فرما اور اس کی ظالم قوم سے بھی نجات عطا فرما۔ وہ پتھر گرنے سے پہلے اللہ نے ان کی روح قبض کر لی۔ تو جو آیت میں نے شروع میں پڑھی تھی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دوسری آیت ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، کہ اللہ کہتا ہے سب سے محبوب دین وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب لے کے آئے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور یہ تو وہ ان قوموں کے واقعات میں نے سنائے ہیں جو بنی اسرائیل کے نبیوں کی امتیں تھیں، ہم تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ ہماری ایمان کی کیفیت کہاں پہ ہونی چاہیے؟ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نہ ایمانی مذاکروں میں بیٹھتے ہیں، نہ ایمان کی صفات کو سیکھتے ہیں، نہ ان کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل کی دنیا ویران پڑی ہے۔ اذان ہو اور مسلمان مسجد کی طرف نہ آئے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ جان کی بازی لگانا تو بہت دور کی بات ہے، یہ بہترین قالین اور بہترین صفوں پہ اور پنکھوں کے نیچے اور چار دیواری کے اندر آ کے نماز پڑھنے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ تو پھر ہماری ایمان کا لیول کہاں چلا گیا؟ اس کو ہر آدمی اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں جو قرآن میں اور احادیث میں اور تاریخ اسلام اٹھا کے جو بڑے بڑے لمبے چوڑے واقعات کا مطالعہ کرتا ہوں اور سنتا ہوں، کیا وہ کوئی لوہے کے بنے ہوئے انسان تھے؟ کیا ان کو جب سزا دی جاتی تھی تو تکلیف نہیں ہوتی تھی؟ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کا کاروبار نہیں تھا؟ یا ان کی ضروریات زندگی نہیں تھی؟ انہوں نے بھی تو سب کچھ کو مینیج کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقت نکالا تھا۔ آج میں کیوں نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے وقت نکال سکتا؟ میری کون سی ایسی بڑی مجبوری ہے جو مجھے مسجد تک نہیں آنے دیتی؟ اذان ہو اور مسلمان دکان بند کر کے مسجد تک نہ آئے اور اپنے کاروبار سے وقت نکال کے اللہ کے حضور سجدہ ریز نہ ہو، اور اس کی زبان پہ دعویٰ ہو عاشق رسول کا، یہ صراحتاً اللہ سے بے وفائی اور دغا بازی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ عشق رسول تو یہ تھا جن کے میں نے آپ کو واقعات سنائے کہ جان کی بازی لگا دی لیکن قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ ایک یہ کہ ہمارا قدم ہمیں دکان سے چھوڑ کے مسجد تک نہیں اٹھنے دیتا ہمارا، تو یہ کیسا ہمارا عشق رسول ہے؟ دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، اس کو عملی جامہ پہنانے میں وقت لگتا ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سیکھ کر
اور پھر صحیح معنوں میں اس پر استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔